تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، الحفرة من نار أم روضة من نور. رباه يا رباه، رباه يا رباه، رباه يا رباه فاغفر خطيئتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ رب العزت ان آیات میں فرماتے ہیں اللہ اپنے ولیوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی ملاتے ہیں، اور جو شیطان کے ولی ہیں ان کو روشنیوں میں سے وہ اندھیروں میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں جہاں ولی کا ذکر آتا ہے فوری طور پر، خاص کر ہند و پاک کے اندر، ہمارا ذہن مزارات، آستانے، ایک روپ، لمبا چوگا، کسی بھی رنگ کی پگڑی، یہ ہمارے ذہنوں میں ولی کا تصور ہے. اب اللہ کے ولیوں کی پہچان جو اللہ بتاتے ہیں، اور ایک ہمارے ہاں ہے شعبدے باز، کاہن، شیاطین سے مدد لینے والے. مثال کے طور پہ بڑی کامن بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں جی، جب بھی ان کے پاس جاؤ، کوئی بھی جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہی اس کا سب کچھ بتا دیتے ہیں، اور بالکل 100% صحیح بتاتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا، وہ بتاتے ہیں. ہم آپ کو بیوقوف تو نہیں لگتے؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کون سی طاقت ہے جس سے یہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک وحی نہیں آتی آپ کچھ بتاتے نہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. پھر سب سے بڑی بات، جو لوگ کسی بھی چیز کو بغیر دلیل کے رد کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، چاہے کفر کیوں نہ ہو. یہ اللہ کی شان ہے، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ بھی جب کسی چیز کو رد کرتے ہیں تو وہ بھی مکھی مچھر کی مثال دے کر رد کرتے ہیں. نہ ہی مذاق اڑاتے ہیں، نہ ہی طنز کرتے ہیں. یہ ایک مبلغ کی شان نہیں کہ وہ چاہے کفر کو بھی رد کرے لیکن مذاق نہ اڑائے اور دلیل سے رد کرے. اب
یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایک طرف جب وہ بندہ جاتا ہے کسی پیر کے پاس، وہ اس کو دیکھ کے اس کا سب کچھ بتاتا ہے، آخر کچھ نہ کچھ تو ہے، تو بتا رہا ہے نا. آپ نے اس کو رد کرنا ہے کہ یہ علم غیب نہیں، اس کے پیچھے کیا ہے، دلیل سے ثابت کریں آپ. اللہ کے فضل سے وہ آپ کی بات کو فالو کرے گا، مانے گا. اس سے سامنے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کہتے ہیں میری طرف سے وحی ہوتی ہے. اب اس کے پاس نبی سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے کہ یہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دے؟ اب حدیث سے ہم دیتے ہیں یہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ملعون تھا، نوجوان تھا، اس کا نام تھا صاف، سیاد کا بیٹا، صاف ابن سیاد. اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جب بھی کسی کو دیکھتا ہے وہ اس کے لوگوں کی دلوں کی بات کو جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کے لیے گئے تو اس کو تکبر تھا. اس نے کہا کہ آپ کیا جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں، آپ کیا دیکھتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، میں تو وہ بھی دیکھتا ہوں جو تمہارے ساتھ دو ہیں. یہ اللہ کے نبی سے وہ کہتا ہے. آپ نے فرمایا اور کیا دیکھتے ہو؟ میں تو سمندر پر تختے کو بھی دیکھتا ہوں. آپ جانتے ہیں سمندر پر تختہ کس کا ہے؟ شیطان ابلیس ملعون کا. اس میں بھی ایک بات آگے چل کے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس کے علاوہ کیا جانتا ہے؟ اس نے بولا کہ میں تمہارے دل کی بات جانتا ہوں. یہ مکالمہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے اندر سورہ دخان کی کچھ آیات کی تلاوت فرمائی. اب یہ اس کے لیے کلام نیا تھا، نہیں سمجھا، اور کہا اس نے کہ جو تو نے پڑھا ہے مجھے سمجھ تو نہیں آیا، مگر اس میں تم نے دکھ تو کہا ہے. دکھ کا لفظ، دکھ، دھواں. اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے. تو کیا ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا ولی ہے. کس کا؟ شیطان کا، اللہ کا ولی نہیں. اللہ جو اپنے ولیوں کی پہچان بتاتے ہیں، اللہ نے اپنے ولیوں کی پہچان قرآن میں بتائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلیکم السلام. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ اللہ کے ولیوں کی پہچان ہے. کیا؟ تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. کن کا؟ ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو یہ جو چوغے والے ولی ہوتے ہیں نا، یہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور مدینے پہنچ جاتے ہیں. یہ فرق ہے ان شیاطین کا. میں ان کو شیطان کہتا ہوں، شیطانوں کے ولی کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی تو حدیبیہ سے روتے ہوئے واپس چلے گئے مدینہ، اور خانہ کعبہ کو دور سے مخاطب کرتے ہیں. خانہ کعبہ دل تو بڑا چاہتا ہے تیرے پاس آنے کو، مگر تیرے والے، یہ جو تیرے گرد رہنے والے، انہوں نے نہیں آنے دیا. تو یہ زیادہ بڑی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. یہ بات اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور دیتے ہیں، لیتے نہیں. ہمارے ہاں ولی لیتے ہیں، دیتے نہیں. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کس کا ہاتھ بہتر ہے؟ اوپر والا ہاتھ. تو ولی کا ہاتھ نیچے، شیطان کے ولی کا. اور جو مرید صاحب ہیں ان کا ہاتھ اوپر. اور ویسے بھی
مشرک کی مت مری ہوتی ہے کہ لے وہ کھا تو مریدوں سے لے رہا ہے اور مرید جا کر اس سے مانگ رہے ہیں۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم کتنا ان کو سمجھاتے ہیں، ہم مارے جائیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ جتنا جس کے پاس ہوگا اتنا اس سے حساب ہوگا، چاہے وہ تھوڑا سا جانتا ہے چاہے وہ زیادہ جانتا ہے۔ بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ رد کرنا ہے ہم نے شرک کو، بدعت کو، کفر کو، تو اس سے دلیل ہمیں دینی پڑے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب عموماً لوگ مختلف واقعات سناتے ہیں۔ ہم گئے جی ایک جگہ، رات کا وقت تھا، صرف صاحب آپ ایسے ہی رد کر رہے ہیں، رات کا وقت تھا، ہم وہاں پہنچے، ایک مزار کو انہوں نے نام لیا، وہاں کے مجاور نے ہمیں سی آف کیا، بند ہو چکا تھا سارا۔ ہم نے بولا بھئی ہمیں تو بھوک لگی ہے، ہمیں تو کھانے کو دو کچھ۔ انہوں نے بولا اب آپ کو کہاں سے لا کر دیں؟ نہیں جی ہمیں تو سرکار سے ہم نے کہا ہے کہ ہم آئے ہیں تمہارے مہمان ہیں، سرکار ہمیں دیں۔ اب ان حضرت نے کہا اچھا یار تم مجبور کرتے ہو تو کھلاتے ہیں آپ کو۔ ہمارے سامنے اس نے ایک برتن رکھا خالی، چادر بچھائی، علی کا نام لیا، اس کو چادر کو کھینچا تو ہے مرغ دھوئیں نکل رہے ہیں، اور ساتھ وہ سارا چاول وغیرہ ہم نے بڑے کھائے۔ یہ ہے ولیوں کی نشانی۔ میں نے کہا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ تو پتھر باندھ لیتے تھے، کھجور کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ تو یہ میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ یہ شیاطین جن ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کسی ہوٹل سے چوری کر کے لے آیا، آپ کو اس نے کھلا دیا، آپ کی یہ ولی کی کرامت ہے آپ کے سامنے، آپ نے بھی چوری کا مال کھایا، وہ بھی چور کا بچہ۔ اور ریئلی ایسا ہوتا ہے۔ یہ شبدہ، یہ نمک کی چینی بنا دینی، یہ رومال کو آگ لگا کر اس کو یہ کر دینا، یہ شبدہ بازی ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت یہی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی، حرام کو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ کہتا ہے۔ یہ ہے کرامت کہ برائی اس کو دعوت دیتی ہے، وہ اس سے بچتا ہے، چاہے وہ اکیلے میں ہے چاہے وہ عام۔ یہ ہے خلوت۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ملتا؟ کون سی ایسی بات ہے جس کا علاج نہیں ملتا؟ ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میرے دل میں اللہ اور آپ کے بارے میں برے خیال آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ یہ نسخہ بتایا اس کو کہ تو یہ پڑھو اللہ تجھے شفا دے گا۔ اس نے اس کو پڑھا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ مریض تھا نا وہ، آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں بہت بیچارے اتنے اس چیز سے عاجز آتے ہیں کہ خودکشی تک کر لیتے ہیں، کہ دل میں اللہ کے رسول کے بارے میں دل سے گالی نکل رہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں برائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے، ہمیں چاہیے کہ کنوے کریں، لوگوں کو بتائیں۔ اب اللہ کے نبی نے اس کو علاج بتا دیا، ختم۔ اب قیامت تک امت کا جو بھی بندہ جس کو یہ تکلیف ہو وہ یہ پڑھے، اللہ اس کو شفا دے گا۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو گیا، مزہ نہیں رہا نماز پڑھنے میں۔ میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، سبحان اللہ کیا کہنے اس کی نماز کے، اللہ سے دعا فرمائیں کہ میں بھی اس جیسی نماز پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے بقرہ کی 2 آیات آتی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی جا کے پڑھ لیجئے گا۔ ہاں یا رسول اللہ مجھے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
بتایا تم یہ پڑھو، اس نے پڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ وہ تمہارے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اب مسجد نبوی، صحابی رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود شیطان انسانی روپ میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیوں کہ اس کو قوت دی ہے اللہ نے۔ ہم میں سے بعض لوگ اتنے آگے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں کہاں جن ہوتے ہیں، کہاں شیطان ہوتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رات کو سوتے ہیں نا، بستر پر جاتے ہیں تو آپ اپنے بستر پر پہلے ہاتھ مارتے ہیں، پھر آپ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اخلاص فلق ناس پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے تھتکار کے مل کے پھر اپنے جسم پہ پھیرتے ہیں۔ ایسا 3 بار کرتے ہیں، 3 بار۔ پھر ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، یہ دعا یہ پڑھتے ہیں۔ نبی، اللہ نے اس کو طاقت دی، اللہ نے اس کو ہمارا عدو مبین، ہمارا کھلا دشمن، ہمارا بڑا دشمن اس کو قرار دیا۔ اب دشمن کو سمجھنے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کا تعارف، اس کی اسٹریٹجی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں دشمن کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے کتنا کمزور ہو یا قوت والا ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لے لیں، کوئی بات کرنا، بیٹھنا ہے یہ کرو، گھر میں داخل ہو یہ کرو، ٹوائلٹ میں جاؤ یہ کرو۔ سب سے جس پوائنٹ کو میں سمجھا ہوں اللہ کی توفیق سے، کہ جہاں دو نیا ایک جوڑا، جہاں سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہونی ہے، کتنے لوگ نکاح خواں پڑھانے والے، کون کسی دولہے کو یا دلہن کو وہ دعائیں سکھاتا ہے جو ان کو شیاطین سے بچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور خریدتے یا نکاح کرتے تو اپنی دلہن کے، اپنی بیگم کے ہاتھ پیشانی کے بال پکڑ کے ایک دعا پڑھتے۔ آپ یقین جانیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا سلفی صاحب میری 8 سال سے بیوی بیمار تھی شادی سے پہلے، الحمدللہ میں نے شادی والے دن یہ دعا پڑھی، اس کے بعد اس کو دورہ نہیں پڑتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی شرعی ضرورت کے لیے اپنے بستر پہ جاتا ہے تو ایک دعا آپ اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اب یہاں ایک نئی نسل کی ابتدا ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا شیطان بھی ساتھ وتی کرتا ہے اور بلکہ سبقت لے جاتا ہے نا یہ دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا کو پڑھا اللہ نے اس کو جو بھی عطا کیا، جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی شیطان چھو نہیں سکے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی، یعنی کہ جو ہماری اولاد ہے جب اس پر یہ دعا پڑھی گئی اور جب تک وہ زندہ رہا، یہ کون فرمانے والے؟ کائنات کے سب سے سچے بندے، کہ اس کو کبھی شیطان جہاں بھی شیطان آتا ہے، شیطان کا ذکر آئے گا، ہم فوری طور پہ ابلیس کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ اکیلا تخت پہ بیٹھ کے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو میری شان، میرے رب کی ہے یہ شان، کہ وہ اکیلا مستوی العرش ہے، کائنات پر اپنے علم و حکمت کے ساتھ وہ موجود ہے۔ کیا ابلیس کے اندر بھی یہ خاصیت ہے، یہ اس کی ہے
کہ وہ اکیلا سب کچھ کرتا ہے، یہ اس کی ذریت ہے، اس کے چیلے ہیں، جن ہیں، شیاطین جن۔ سارے جن برے نہیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ بعض ہمارے بزرگ بزار ہماری بات ہوتی ہے، وہ ایک دم سب کو برا کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کہو گے تو غلط کہو گے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ان میں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، بلکہ اللہ نے بعض جگہ تو وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ کا، یہ جنوں کی بات ہے۔ وَقَالُوا آمَنَّا إِنَّا سَمِعْنَا، یہ جنوں کی بات ہے، ساروں کو نہیں کہنا۔ شیطان مخلوق نہیں ہے، شیطان جبلت ہے، وہ کسی انسان میں بھی ہو سکتی ہے، کسی جن میں بھی ہو سکتی ہے۔ شیاطین یعنی کہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اب یہ جنوں میں سے ہے، یہ اس کے چیلے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں جی صرف سا گھر میں آگ لگ جاتی ہے، سامان چوری ہو جاتا ہے، کھانا پکاتے ہیں بیچ میں دیکھتے ہیں تو پخانا پڑا ہوتا ہے، کھانا غائب ہوتا ہے، کمرہ کھولتے ہیں تو اندر پخانے ملے ہوتے ہیں، اتنی گندگی میں۔ اتنا ایک بڑا آدمی ہمارے پاکستان کا، اس کی بیٹی آئی میرے پاس، اس کے گھر میں چھینٹے آتے تھے گٹر کے، خود بخود پورا گھر بدبودار ہو جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں بکرا پڑی جائے ہے نا، وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا، فرمایا نا۔ اس سے بھی آگے چلتے ہیں، آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری آیات پڑھی جائیں تو شیاطین اس سے بھی آگے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے، جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے، وہاں کے شیاطین، وہاں کے جن اپنے چیلوں کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی یہاں نہ کھانے کو نہ سونے کو۔ اب وجہ کیا ہے؟ ہم بقرہ بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی اس کا آخری پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں یہ معاملات ختم نہیں ہوتے۔ میرے بھائی مسئلہ یہ ہے، ایک شوگر کا مریض جو ہے نا، وہ جتنی مرضی انسولین لیتی رہے، جو مرضی کرتا رہے، جب تک وہ میٹھا نہیں چھوڑے گا شوگر کم نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طرح اللہ کی کلام کا اثر ہے، جیسے گالی کا اثر ہے نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ والوں کی مجلس ہے یہ، یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، اللہ نہ کرے یہاں پر ایک بھی کسی ہم میں سے کسی کے منہ سے کوئی گالی نکل جائے یا غلط بات نکل جائے، فوری طور پہ اس مجلس کا مزاج چینج ہو جائے گا، ماحول چینج ہو جائے گا۔ کیا اللہ کی کلام اتنی بے اثر ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا؟ شیخ فرما رہے ہیں نا، یہ قرآن جسمانی، روحانی، اندرونی، بیرونی سب بیماریوں کے لیے شفا ہے، مگر اس کے کچھ اصول ہیں، کوئی قانون ہے، کوئی قاعدہ ہے۔ اب پیٹ میں حرام ہو، رزق حرام ہو، اس سے قرآن اور نماز پڑھی جائے، جھوٹ بولا جائے، غیبت ہو، اس سے قرآن پڑھا جائے، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارا معاملہ تو استغفر اللہ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کہ حرام تو آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے۔ غیبت کیا بات، اس کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا ہے نا۔ یہ تو جو بندہ غیبت کرتا ہے اس نے تو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ تو مردہ بھائی تو ایک تو انسان ہوا، پھر دوسرا بھائی ہوا، پھر وہ بھی مردہ ہوا، 3 قسموں کا مردار اس نے کھا کر پھر اس کی دوا، وہ بھی تو حرام ہی ہے نا۔ یہ چیزیں پھر گھروں میں ساز ہے، ہمارے میوزک چلتے ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ادھر ہم نے بکرا پڑی، ادھر بیٹا ذرا دروازہ کھولنا، ذرا اچھا سا کوئی پروگرام لے کر دیکھیں، سارے دن کا کام کیا وہ تھکے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دلوں کو تو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ۔ اب موسیقی کیا ہے؟ بھگاتی ہے فرشتوں کو، فرشتے بھاگتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ سے جو اللہ نے ہم پر فرشتہ مقرر کیا ہے، جو ہماری حفاظت کے لیے رحمت کا فرشتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے
تو اس کے اندر سے ایسی بدبو خارج ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جو رحمت کا فرشتہ 1 میل دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم ذرا جائزہ تو لیں اپنا، اللہ کی کلام حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حق ہے۔ صحابی کافر کو دم کرتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے۔ حضرت جانہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ کسی جگہ جا رہے ہیں، کسی نے کہا بھئی تم میں سے کوئی دم درود جاننے والا ہے؟ تو ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے۔ اس میں ایک صحابی نے ان کو دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے کچھ ان کو بکریاں دی۔ صحابہ نے اس سے اختلاف کیا، ایک گروہ نے فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم نے کیا کیا، کیا پڑھا؟ اس نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے پتہ ہے کہ یہ رقیہ، یہ دم ہے؟ اب اس سے 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں، میرا بھائی ذرا غور سے سنیں۔ اس چیز سے 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ بعض اوقات صحیح مسئلہ بھی آدمی کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوتی، بغیر سیاق و سباق کے، بغیر اس کی دوسری چیز سمجھانے کے۔ جیسے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ روحیں آتی ہیں اور ہم رکھتے ہیں، جمعرات مناتے ہیں، ہمارے پاس آتی ہیں، ہم نے رکھتے ہیں ان کے، اپنی نانی جان کے لیے ہم کھانا رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مشاہدات ہیں ان کے۔ آپ ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ روحیں نہیں ہیں، یہ تو شیطان جن ہے۔ روحیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو برزخ میں بند کر دی جاتی ہیں۔ پھر ان کو بات سمجھ آئے گی، پھر ان کے عقیدہ، جو ان کا عقیدہ روحوں کے بارے اس میں ضرب پڑے گی، پھر وہ ان کا عقیدہ چینج ہوگا۔ سمجھانا دلیل کے ساتھ اور پھر خود بھی عمل کرنا۔ اب ہم نے بچنا کیسے ہے اس سے؟ پہلے اس کی پہچان کرنی ہے۔ یہ ملعون شیطان جو ہے یہ قوت والا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وہ شر جو تو نے تخلیق کیا، تو نے پیدا کیا۔ وہ بتا بھی رہا ہے، خالق بتا بھی رہا ہے کہ یہ شر میں نے پیدا کیا، میں نے اس کو قوت دی، لیکن تم نے اس سے بچنا ہے۔ اور بچنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہمیں ہر چیز بتا دی۔ اب لوگ آتے ہیں جی ہمارے گھروں سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، موبائل غائب ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بات کسی سے کی جائے تو وہ کہتا ہے نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا، ورنہ بینک نہ لوٹے جائیں، اگر جن لے جائیں تو ایسا ہوتا ہے نا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تفسیر ابن کثیر میں پورا واقعہ جو ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پر وہ جو ڈیوٹی لگائی ہے کہ فطرانے کے مال کا میں پہرا دوں، میں بڑے ہی ایمانداری سے اور بالکل چاقو چبند ہو کر میں اس کا وہ پہرا دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مال کم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لفظ بتایا، تم یہ پڑھو سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم دیکھا کہ ایک بندہ چادر بچھا رہا ہے اور وہ مال سمیٹ رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، وہ چلانے لگا، رونے لگا، منتیں کرنے لگا، اور میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے یہ بات اللہ کے نبی کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئے۔ پھر دوسرے دن دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن بہت سختی سے پکڑا، میں تجھے لے کر جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تجھے سزا دلواؤں گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے کلمے سکھاتا ہوں کچھ، اگر تو وہ پڑھ لے گا تو میں نہیں آؤں گا۔ اس نے بولا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا، یعنی کہ وہ شیطان جن تھا، وہ شیطان جن تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن چیزیں لے جاتے ہیں اور کیسے اس سے بچا جائے۔ آیت الکرسی پڑھو، انشاءاللہ وہ نہیں لے جا سکتے۔
آیت الکرسی پڑھو، اور اس کے لیے یقین بہت ضروری ہے۔ آپ جیسا گمان اللہ پر رکھیں گے ویسا ہوگا۔ کمزوری ہوگی، اگر یقین ہوگا، یہ ساری بات اس کی ہے کہ اے بندے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ جتنے یقین سے آپ کریں گے اتنے یقین سے ہوگا۔ ہمارے پاس تجربات ہیں، ہم مشاہدات ہمارے سامنے ہوتا ہے، اب کتنا کچھ ہوتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مریض آیا، بیٹھا، ہاتھ رکھا اس کو، ایک دم جسم کو اتنے لمبے کٹ لگ گئے، خون ہو جاتا ہے۔ اور ہے کون؟ کٹر اہل حدیث۔ گجرا والے سے ایک بندہ میرے پاس آیا، میں نے اس کو بولا یار تم نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ اس نے اپنا پیٹ کپڑا اٹھایا تو کہتا یہ مجھے 8-9 سال سے یہاں کٹ لگ رہے ہیں، ایسے کٹ لگے ہوئے اس کو کہ جیسے لوہے کی کنگھی سے کسی نے اس کو کٹ، کہتا وہ پھر خون ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ اس میں نظر نہیں آتا۔ پہلی بار جب وہ میرے پاس بیٹھا ظہر کے بعد میں نے اس کو چیک کیا، کیونکہ صبح مردوں کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ذرا لیٹ آیا۔ اس کو جو لے کر آیا تھا اللہ تعالیٰ پہلے اس کو شفا دی تھی، اب وہ اپنی رسپانسبلٹی سے اس بندے کو لے کر آیا، تو میں نے جب اس کو دم کرنا شروع کیا تو پہلی مرتبہ اس کی یہاں سے لے کر نیچے ٹانگوں تک پوری کو ایک دم زخم لگے، ادھر مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ اب وہ بندہ جو ہے اٹھا، باہر گیا، تو وہ جو اس کے ساتھ لے کر آیا تھا وہ اس کو دیکھنے گیا، تو وہ کہتا ہے، وہ آیا گھبرایا تھوڑی دیر بعد، کہتا ہے سرف صاحب وہ بندہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ تو میں تو بڑی وہ کہہ کر آیا تھا، تو میں نے بولا یار ڈھونڈو یار کوئی ادھر ادھر ہوگا، بھاگ نہ گیا ہو، اس کو وہ چیز نہ لے گئی ہو۔ اچھا، اس کے بعد بات گئی آئی ہوئی، 15-20 دن کے بعد وہ پھر اس کو لے کر آیا۔ اب وہ سٹوری یہ سناتا ہے، وہ بندہ جس کو زخم لگتے ہیں وہ سٹوری یہ سناتا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے پاس سے کیسے اٹھا، میری اس وقت آنکھ کھلی جب میں اسلام آباد کے پاس ایک پاکستان میں بری امام ایک مزار ہے، بڑا شرک ہوتا ہے وہاں پر، کہتا ہے میں اس کے دروازے کے پاس، مزار کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، اور یہ جن مجھے کہے کہ تیری جان میں تب چھوڑوں گا جب تک تو اس کو سجدہ نہیں کرے گا۔ کہتا ہے اللہ کا مجھ پر فضل تھا، میں دل ہی میں جواب دیا کہ میں مر جاؤں گا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ اس توحید کی برکت تھی جس سے وہ بچا۔ پھر کہتا ہے اس نے کافی زور لگایا، لیکن اللہ کا شکر ہے پھر میں پوچھتا پچھاتا ہوا پھر میں گجرا والے پہنچ گیا۔ میرے بھائی یہ چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم فوری طور پہ فتویٰ دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ مشرک ہے جو مزاروں پہ جا رہا ہے۔ بیمار سے نفرت مت کرو، بیماری سے نفرت کرو، اگر اس کو روکنا ہے تو پھر اس کو بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں نہ لے کر جایا کرو ڈھول والا ادھر مزار پر، بچی کو جا کر تم وہاں دھمال ڈلاتے ہو، اللہ کے بندے یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ سلفی صاحب جس ہفتے جس جمعرات کو میں یہ نہیں کرتا میری بیٹی ننگی ہو جاتی ہے، کپڑے اتار کے بازار میں نکل جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں ان چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ صرف یہ شیطانی معاملات ہوتے ہیں، یہ جتنے مزارات ہیں ان کا جو اندر کا معاملہ ہے ان کو شیاطین کنٹرول کرتے ہیں۔ لوگ وہاں سجدے کرتے ہیں۔ پاکستان کی نسبت یہاں علاج آسان ہے، بہت آسان ہے۔ وہاں تو ایک جگہ کا جن مارا وہ دوسرے مزار سے بدماش آ جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا۔ اللہ کی قسم وہ آ کر کہتا ہے میں تو فلاں ہوں۔ یہاں پر اللہ کا شکر کرو کہ یہاں شرک نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہمارے انڈین پاکستانی اس حال میں پکڑے ہوئے ہیں ان کے اپنے گھر کے معاملے ہیں، ادھر سے وہ لائے ہوئے ہیں ساتھ۔ یہاں پر الحمدللہ ایک آیت الکرسی سے وہ یہ بھاگتا ہے کیونکہ شرک نہیں ہے، اس کو سپورٹ نہیں ہے۔ اس لیے میرا بھائی لوگ اتنے مجبور ہیں، اور یہ جو ہمارے بھائی اس چیز کو بغیر دلیل کے رد کرتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں پر۔ ان کو روکنا ہے تو ان کو کچھ دو، ان کو بتاؤ اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ کہا، اور یقین کرو اتنی جلدی ان کا عقیدہ چینج ہوتا ہے۔ 10 20 سالوں سے وہ لٹتے ہیں، ان کی عزتیں تک لٹتی ہیں آستانوں میں۔ تو جب ان کو
قرآن حدیث سے بتایا جاتا ہے، دعائیں ہیں اللہ کے نبی کی، ایک ایک دعا۔ بسم اللہ میں اتنی برکت ہے، جس دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ شیطان سے مراد وہ جن نہیں رہتے جو گھر کے مقیم ہیں۔ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو جو آپ کے ساتھ آتا ہے وہ نہیں داخل ہو سکتا اگر آپ بسم اللہ کر کے دروازہ بند کریں یا بسم اللہ کر کے داخل ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے۔ جب تم بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ تکلیف قرآن میں سے ابلیس شیطان ملعون کو کس آیت سے ہے؟ وہ بسم اللہ سے ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں جس شخصیت سے اس کو عداوت ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کلام سے اس کو عداوت ہے وہ ہے قرآن۔ اور قرآن کی سب سے زیادہ جس سورت سے اس کو تکلیف ہے وہ ہے سورہ فاتحہ۔ بہت سارے لوگ فاتحہ سے لڑائی کرتے ہیں، پڑھو نہ پڑھو۔ پھر بہت سارے لوگ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھتے ہیں نا؟ کیا معنی اس کا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ بسم اللہ ہے، یہ منتر ہے، ہری کرشنا ہری رام۔ یہ بسم اللہ نہیں ہے، اس نے اپنا کام کر لیا، اس نے اپنا کام کر دیا۔ مولوی بھی تویز بنانے والا اوپر لکھتا ہے 786، نیچے قرآن لکھتا ہے۔ اور لکل کے مارے اس سے پوچھو تو صحیح، یہ تجھے بسم اللہ سے کیا تکلیف ہے؟ نیچے سے تم نے اخلاص لکھ دی، آیت الکرسی لکھ دی تم نے عربی میں، تو اوپر تو نے 786 کیوں لکھا ہے؟ اس کو بھی نہیں پتہ بے وقوف کو۔ ملعون کو سب سے زیادہ تکلیف جو قرآن کی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ۔ 786 نہیں بسم اللہ، 786 کے اور بڑے نام بنتے ہیں۔ ڈاکٹر ثمرمند مبارک کا بھی یہی عدد نکلتا ہے، ذبی اللہ کا بھی یہی عدد نکلتا ہے۔ اس طرح کئی نام ہیں جس کا تھا۔ اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا اسم وہ ہے اللہ۔ اللہ کی بڑی صفتیں جو ہیں وہ ہے رحمان و رحیم کی۔ اب اس چیز سے اس ملعون کو وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے پیا جائے کھایا جائے تو اس کو وہ نہیں کھاتا۔ اگر تم بھول جاؤ تو بیچ میں اگر یاد آ جائے تو بسم اللہ اول و آخر کہہ کے تم شروع کر لو تو وہ کیا کر دیتا ہے۔ کون کیا کر دیتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جن وہ شیطان جو آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یقین جانے ہم نے اتنے تجربے کیے ہیں ان کے ساتھ۔ جب کوئی حاضر ہوتا ہے یا کوئی بڑا کوئی چیز ہوتی ہے نا، ایک سکرام نامی جن تھا، واقعی اس سے مقابلہ کر کے مزہ آیا، یعنی کہ 2-2.5 سال اس بچی کا علاج کیا۔ اس بچی کے علاج کے دوران ایک سنولی نامی جننی حاضر ہو گئی۔ اس نے آتے ہی مجھے گالی دی، میں نے سمجھا شاید یہ سکرام ہے، تو لیکن مجھے کہتی سلفی، اس نے ایک انڈیا کو کوئی نام لیا کوئی دہلی کے پاس کا، کہ میں تیری ایک ایک نسل کو داغ دوں گی اگر تم نے 786 کے خلاف کام نہ بند کیا تو۔ اللہ گواہ ہے کہ ایک دم وہ بچی نے چیخا تو ایسے اس نے بازو پھاڑا تو اس کے بازو پر ایک دم جیسے سٹیمپ نہیں لگتی، جلا کے شیخ صاحب ایسے ایک دم اس کے اوپر آیا وہ سارا۔ کہتی یہ دیکھ لو سیلفی بند کر دو ورنہ تیری ایک ایک بہن بیٹی کو میں داغ دوں گی اس سے۔ ان کو تکلیف ہے، آپ سمجھیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک بات کا پتہ وہ آگے بیان کرے۔ اس طرح اصلاح ہوگی لوگوں کی۔ لوگوں کو ایسا عمل کرو، ایسا معاملہ کرو لوگوں سے، لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ کو سنیں۔ آپ کے متعلق بہت پروپیگنڈا ہے، آپ کو کافر کہا جاتا ہے، آپ کو بابی کہا جاتا ہے، اتنی نفرت ڈالی جاتی ہے۔ یقین جانے الحمدللہ ہمارے پاس لوگ آئے، بت بنے ہوئے ان کے خدا بنائے ہوئے، انہوں نے اٹھے اپنے پیروں کو گالیاں دیتے ہوئے اٹھے الحمدللہ۔ ایک اتنا بڑا آدمی یقین جانے وہ کہتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ میں فلاں شہر میں جب بہت اس کا میں وہ ہوتا تھا بڑا، تو میں اس مزار کی چادر اپنے گلے پہ لپیٹ کے بعض اوقات میں شہر کے حالات کا پتہ کرتا تھا۔ میرا ذہن ہوتا تھا کہ مجھے کوئی گولی نہ لگے۔ الحمدللہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ کٹر قسم کا سلفی بنا ہوا ہے۔ جب اس کو سمجھایا
اس کے گھر میں یہ مسئلہ تھا. جب اس کو بتایا یہ تعویذ کچھ نہیں، یہ پیر ملا کچھ نہیں، یہ شعبدے ہیں. جو آیا جو آ کے کہا یہ یہاں سے آپ ذرا یہ کھودیں، آپ جلدی جلدی کھودیں. آپ فرش اس کا بیچارے کا نیا فرش کھدوا دیا. ہاں جی، وہاں سے تازہ گوشت کا ٹکڑا. یہ تو مولانا ہم نے 40 سال پہلے گھر بنایا تھا. وہ شعبدے باز خبیث نے وہاں سے ایک گوشت کا ٹکڑا اور خون کا ایک تھوڑا سا لوتھڑا نکال دیا. اس نے کہا یہ تمہارے گھر جادو تھا. یہ شعبدے بازی ہے. بلکہ ایک دفعہ ایک ہمارا قومی اخبار ہے، اس میں ایک کتاب کی مشہوری آئی، 6000 روپیہ اس کی قیمت ہے. ٹیکنیکس اس میں لکھی ہوئی. عامل حضرات بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. عامل حضرات بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو کوئی آپ سے کہے کہ اپنی قمیض اتارو ناپے گا، وہ شعبدہ باز ہے. بعض ہماری جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ شعبدے کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. ان باتوں میں نہ ہو. کوئی اس میں چلہ کوئی قلہ نہیں. آپ نے بچنا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے، اپنی نئی آنے والی نسل کو بتانا ہے. جو میں نے بات عرض کی وہ آپ خود بھی وہ دعائیں یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرائیں. جب آپ کے بچوں کا کوئی معاملہ آگے اللہ کرے کوئی آگے ان کا چلے، آپ اس وقت بھی ان کو وہ سکھائیں دو دعائیں. یہ شریعت ہے. آگے آپ کی نسلیں پھر شیاطین جو ہیں یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نا، قرآن تو فرماتا ہے نا کہ 2 بندے ایسے ہیں جس کو شیطان نے نہیں چھوا. ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ایک اس کی والدہ. اور صحابہ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر سے فرمایا کہ اے عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا. اب چوتھا بندہ وہ دنیا میں ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے والدین نے اپنی ضرورت کے موقع پر اس دعا کو پڑھا اور پھر جب وہ دنیا میں آئے گا اس کو کبھی شیطان جن چھو نہیں سکے گا. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں میرے بھائی. خود یاد کرو، لوگوں کو بتاؤ. لوگ اس وقت اتنے پریشان ہیں، عرب و عجم کے اندر، یورپ ہو امریکہ ہو جہاں بھی ہے، اللہ کی قسم فون آتے ہیں، رو رہے ہیں لوگ کہ ہمیں بتاؤ فلاں آیا ہمیں لوٹ کے لے گیا، کچھ بھی اور بیڑا گرک کر گیا، ہمارا یہ کر گیا، ہمارا یہ. میرا ایک دوست مجھے اجمان میں ملا، مجھے کہنے بچپن کا دوست تھا، اس سے ملاقات ہوئی. کہنے لگا سلفی صاحب یہ جو اے سی ہے نا 15 سے 16 اے سی میں سمندر میں پھینک چکا ہوں. بہو اس کی بیمار تھی، وہ اتنا خبیث جن تھا، وہ ہر تیسرے چوتھے دن کہتا تھا پھر اثر ہو گیا تمہارے اے سی میں، پھر اثر ہو گیا. کہتا ہم رات کا وقت ہوتا تھا انتظار کرتے تھے بیٹے کو، میں چھپ کر کے کہ پولیس والے پکڑ ہی نہ لیں، یار اس اے سی کیوں سمندر ہی سٹ دے پہ ہو. ہاں جی، کہتا 15 سے 16 اے سی ہم نے پھینکے، اس نے ہمارے پھینکوائے ہیں. پھر یہ خبیث حاضر ہو کر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ولی بن جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، کوئی کہتا ہے میں عبد القادر جیلانی ہوں، اور یہ لوگ پھر اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس آیا اپنی وائف لے کر، کہتا ہے 18 سال سے میں اپنی باز کو چھوا نہیں ہے کہ اس میں سرکار آتی ہے. کون سی سرکار؟ بغداد والی. وہ خبیث یہ بم جب اس کا رگڑا نکالا تو وہ بیچ میں سے ہندو نکلا. سارے خاندان کا اللہ نے عقیدہ چینج کر دیا کہ جو بھی آتا تھا وہ یہی کہتا نہیں جی یہ تو بہت پہنچے ہوئے نیک بزرگ ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. ہم نے جب اس کو پہلے ہی پکارا، پہلے اس کو لاڈ پیار کیا، کہا نہیں جی مجھے بڑا شوق ہے سرکار سے ملنے کا. دو پیش لگا کر جب سرکار سامنے آئی، پہلا میں نے کہا صحیح بتا کون ہے. الحمدللہ اللہ کہتا ہے یہ ڈرتے ہیں انسانوں سے. اللہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے، مت ڈرو اس سے. صحیح اللہ کے حکم پورے کرو، 5 وقت نماز پڑھو، صبح شام کے اذکار کرو. اللہ کی قسم یہ آپ کے جوتے سے ڈرے گا. اس سے مت ڈرو. اللہ اور رسول کو فالو کرو، آپ کو جو چاہیے اس میں ملے گا. چھوٹی سی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. چھوٹی سی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس کو صبح پڑھتا ہے، صبح فجر کے بعد اس کو 3 بار پڑھے، مغرب تک زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں جو اس کو ضر پہنچا سکے. کتنے ہمارے بھائی ہیں معذرت کے ساتھ جو بیٹھ کر تسلی سے پڑھتے ہیں اس کو. کس کا بلیو ہے؟ گاڑی کا، بلٹ کا پروف ہے، بریف ہے، کتا رکھا ہوا ہے اس پر یقین ہے، 2 گارڈ رکھے ہوئے اس پر یقین ہے کہ ہم نے گارڈ رکھا ہوا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں اس کے ساتھ والے گھر بھی محفوظ ہو جاتے ہیں چور ڈاکوں سے، آگ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صرف یقین کی بات ہے میرے بھائی، یہ تو بہت لمبی باتیں ہیں، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ مجھ سے سوال کریں